آج کل اس غریب عوام پہ کیا کیا قانونیں بنا رہا ہے، یہ عوام برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کل شاہجہاں سے عوام نکلے گا، چھولبٹ سے عوام نکلے گا تو آپ لوگوں کو جب پتہ چل جائے گا۔ میں منسٹر صاحب پاور سے اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں نے جو قانون بنائے ہے بجلی کے بارے میں، اس میں آپ کم از کم نرمی کریں۔ بے شک آپ لوگوں نے ایک غریب آدمی نے غلط اس کو نہ سمجھے میں ایک تاڑ لگایا، آپ اس کو 15,000 روپے کی جرمانہ لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا عوام اس کو قبول کر لے گا۔ آپ جو کروڑوں روپے 40-50 کروڑ روپے دبن کر رہا ہے، اس کے ایسے پیسہ کون دے گا؟ بتائیے۔ پیپلز پارٹی جناب محمد ابراہیم صاحب پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ گنج سے، غلام عباس صاحب جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ گنج سے، ضلع گنج کے پاکستان پیپلز پارٹی کے غیور عوام جہالو، السلام علیکم۔ آج سب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج 55 یوم تاسیس جو کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں پارٹی کا منشور پیش کیا۔ ہم اس پارٹی کے جالے ہیں اور آپ کو بھی، مجھے بھی اور پورے پاکستان کو فخر ہے کہ جس کا بنیاد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا۔ پارٹیاں اور بھی ہیں، میں اس وقت کی جی بی کی گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان میں بلہ لے کر آ کر ترقی اور تبدیلی نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی طاقت بنایا۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی شہیدوں کی خون کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس میں تمام طبقات شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تمام کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو آج ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم پیپلز پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی دنیا میں اسلامی ملکوں میں واحد ایٹمی طاقت بنایا۔ کس نے بنایا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا۔ آج دوسرے جو بازار سے اٹھا کر اسٹلینڈ کا بنایا وہ پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ آج ان کو پتہ چل رہا ہے، جب میرے پاس بیساکھی تھا تو میں نے حکومت کیا، جب بیساکھی ہٹ گیا تو میں فٹ پاتھ پہ چلا گیا۔ یہ تو رونا ہے نا بازار میں ٹی وی پر۔ اور تم جس دن سے روتے ہوئے آئے ہو اور جاتے وقت پہ تم روتے ہوئے جا رہے ہو، اور 8 مہینوں سے تم رو رہے ہیں، یہی مقدر ہے تمہارا۔ میں گلگت بلتستان کی نمائندوں سے، خصوصاً کیبنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ خدا کے لیے آپ نے گلگت بلتستان کی نمائندگی کرنا ہے، آپ نے سندھ کا نہیں کرنا ہے، آپ نے پنجاب کا نہیں کرنا ہے، آپ نے بلوچستان کا نہیں کرنا ہے۔ آپ خدا کے لیے گلگت بلتستان کے عوام نے آپ کو نمائندہ بنائے، اس علاقے کی نمائندگی کریں۔ آپ بھی سہیوگ کو، اب بھی آپ کو موقع ہے، ان کو فوری طور چھوڑ کر حکومت میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اب وقت آپ کا ختم ہو گیا۔ میں اس جلسے کی وساطت سے انتظامیہ اور محکمہ برقیات کو آپ لوگوں کی وساطت سے اسماعیل صاحب آپ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کل اس غریب عوام پہ کیا کیا قانونیں بنا رہا ہے، یہ عوام برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کل شاہجہاں سے عوام نکلے گا، چھولبٹ سے عوام نکلے گا تو آپ لوگوں کو جب پتہ چل جائے گا۔ میں منسٹر صاحب پاور سے اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں نے جو قانون بنائے ہے بجلی کے بارے میں، اس میں آپ کم از کم نرمی کریں۔ بے شک آپ لوگوں نے ایک غریب آدمی نے غلط اس کو نہ سمجھے میں ایک تاڑ لگایا، آپ اس کو 15,000 روپے کی جرمانہ لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا عوام اس کو قبول کر لے گا۔ آپ جو کروڑوں روپے 40-50 کروڑ روپے دبن کر رہا ہے، اس کے ایسے پیسہ کون دے گا؟ 1.5 میگا واٹ 1500 کلو واٹ بجلی پیدا ہونا تھا، آپ 500 کلو واٹ 300 کلو واٹ دے کر گلچے کے ہوا پہ احسان چلا رہے ہیں۔ اس کے جواب کس نے دینا ہے؟ منسٹر صاحب، سی ایم صاحب انکوائری بٹھائیں۔ آج آپ کو 15 آپ کے ایک لینڈ کا جرمانہ دی دیا تو کہتے ہیں ہم آپ کو عدالت میں گھساڑ لیں گے۔ ہم تیار ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہے، آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ یہ بتائیں بلے کون پروجیکٹ پر عدالت کیوں ہے؟
یہ غریب عوام کب تک آپ لوگ یہ ظلم برداشت کر لیں گے؟ جس میں اگر بلگن بندے گا صحیح بجلی جنریشن دے گا تو کراچی میں بجلی کی کوئی مشکلات نہیں ہوگا. تم لوگوں کو جب ضرورت پڑتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں. مشروم والے قبول والوں کو بجلی دینے کے اختیار نہیں ہے. ہم خدائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہیڈ کوارٹر کی عزت نہیں تو کسی علاقے کی عزت نہیں. بجلی تم پورا نہیں کر رہے ہو, جھگڑا عوام کے درمیان پیدا کرنے میں چگلی بازی کر رہے ہو. یہ میرا آپ لوگوں کو, انتظامیہ کو بھی اور برقیات کو بھی یہ میرا میسج ہے. آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں, کیبنٹ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں. ٹھیک ہے, ہم آپ کے قانون میں رہنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے احترام کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے, ہم حکومت وقت کے بھی احترام کرتے ہیں, مگر یہ بات نہیں آپ لوگ ہر ناجائز فیصلے کو ہم قبول کریں. آپ عوام کی مسائل حل کرنے کے لیے بھیجے اس غریب عوام کی, گلگت بلتستان کی عوام کی. آپ نے کیا کیا؟ جب بھی گلگت بلتستان کا اصلاحات ہوا ہے قانون میں, گلگت بلتستان کی عوام کو عزت ملا ہے, گلگت بلتستان کی عوام کو مقام دیا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. بتاؤ نا تمہارے 4 سالوں کی عمران خان کا حکومت کیا کیا گلگت بلتستان کو؟ کیبنٹ آ گیا 3 مہینہ 3 سال, ابھی تقریباً 2-2.5 سال جا رہے, کیا کیا گلگت بلتستان کی عوام کو؟ جب محترمہ حکومت میں آ گیا 1994 میں قانون ساز اسمبلی بنایا اور پارٹی ٹکٹ شروع ہوا جماعتی بیسس پر. جتنے بھی جو قانون سازی گلگت بلتستان کے ممبران کو عزت دیا ہے, عوام کو مقام دیا ہے, آج گندم رو رہا ہے نا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو 100 سال کی سبسڈی دیا تھا, اس لیے یہ لوگ ابھی بڑھا نہیں سکتے ہیں. ہاں 2 روپیہ 1 روپیہ آگے پیچھے ہو سکتے, نہیں تو آپ لوگوں کے اوپر یہ راتوں رات اب ایک ٹار لگانے سے 15,000 روپے کا جرمانہ لگاتے ہیں. جائیں نا آپ چلاش میں, جائیں نا آپ گلگت میں, ہمیں بتا دیں. ایک دفعہ گلگت کا فوٹو بنا کر آپ پیش کریں نا, ایک دفعہ آپ چلاش سے فوٹو بنا کر پیش کریں نا. یہ تمام آئین پاکستان کو لے کر چھوٹو پھر سے ادھر گلے میں ڈال کر آتے ہیں. یہ لوگ یہاں جو آج آتے تو لومڑی بن کے جاتے ہیں. میں اس جلسے کی آج شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہید بے نظیر بھٹو نے اس پارٹی کو یہاں تک لایا. آج آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں آج تک ہم اس پارٹی کو چلا رہے ہیں اور قائم و دائم ہے, اور انشاءاللہ الرحمن یہ پارٹی تا قیامت تک قائم و دائم رہے گا. اس میں شہیدوں کی لہو شامل ہے. باقی کسی پارٹی کو آگے نظر آ گیا نا, ہمارا قائد عوام کے سامنے شہید ہوا, میرے قائد نے جو ہے پھانسی کو قبول کیا, کسی کے ساتھ مذاکرات کر کے ملک چھوڑ کر نہیں کیا. ابھی تم لوگوں کو کوئی بناوٹی گولی لگتے ہیں تو کبھی وہ کپڑوں سے ملتا ہے, کبھی وہ پیراسٹامول کی گولی بند ہے, کبھی وہ پستول کی گولی بند ہے, کبھی وہ کلاشنکوف کی گولی بند ہے. اس طرح تمہارا بیانہ نہیں چلے گا. اس کے بعد میں اس ضلع کانچے کی 55 یوم تاسیس پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پروقار شاندار کنونشن کی وساطت سے جو میں نے حکومت وقت اور پاور کو جو مطالبہ کیا ہے, آپ اس پہ فوری طور نظر ثانی کر دیں. یہ تو انشاءاللہ الرحمن آپ لوگوں کے دن کوئی اتنے لمبی نہیں, ہم آپ سب کے احتساب کرنے کے میں مجبور ہوگا. اور آپ لوگوں سے پہلے میں صرف بجلی گھر کا جو ہے 1500 کلو واٹ کو تم نے 300 کلو واٹ پہ کیوں لائے ہیں؟ یہ میرے عوام نے چینل بنایا ہے, یہ مشین میرے عوام نے لگایا ہے, یہ پائپ میں نے لگایا ہے. آپ لوگوں کو کروڑوں روپے لاکھوں روپے مراد کی چھٹکے دے دیتے ہیں. کیا 1500 کا آپ پیسوان میں نام دے کر 300 کلو واٹ بجلی پیدا کرنا ہے؟ تو میں شاید جذبات میں آگے آپ لوگوں کو زیادہ لیا تو معذرت چاہتا ہوں. میں ایک بار پھر جناب انجینئر محمد اسماعیل صاحب, ابراہیم صاحب, غلام عباس صاحب, دیگر میرے قائدین, خصوصاً میرا سعید عباس صاحب آپ نے تشریف لایا ہوں, اور آپ تمام ورکروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آج کے دن سے ایک بار پھر راحت کرتا ہوں, ہم اپنے آپ میں جذبات پیدا کریں, ہم ورکر پیدا کریں. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے, اس کو تا قیامت انشاءاللہ الرحمن ہم سب قائم و دائم رکھنے کے عہد کرتے ہیں. میں اس جلسے کی وساطت سے ایک ضروری شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کانچے جناب چیف سیکرٹری صاحب اور سیکرٹری ایجوکیشن کی, کیونکہ میرا زیادہ تکلیف ایجوکیشن سے ہوتے ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے
یہ جو پچھلے DPC تھا اس کو کیبنٹ کے ذریعے قانون بنا کر انجینئر اسماعیل صاحب کی قرارداد کو کامیاب بنا کر گلگت بلتستان میں ہمارے لیے اساتذہ بھرتی کیا، اور خصوصاً اس چیز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کئی سالوں سے قابل اساتذہ کرام کو دفتروں میں اپنے پسند کی عہدہ دے کر رکھا ہوا تھا، ان کو آپ نے دوبارہ سکولوں میں بھیج دیا۔ ہمارے یہی ضلع گانچے کی عوام کی یہی اپیل ہوگا، آپ ان کو دفتروں میں نہ بھیجیں، قابل ٹیچروں کو گورنمنٹ سکولوں میں رکھیں تاکہ میرے بچے پڑھ کر ملک و قوم کی خدمت کر سکے۔ والسلام۔